میں چاہوں گا کہ آپ ایک اختتامی طور پر کچھ ارشاد کیجئے کہ اصلاح قلب کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور نوجوان نسل کے لیے یہ کام کتنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کے ذکر سے آراز کرتا ہے اس کی معیشت جو ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کے مطابق یہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی فلاں شخص تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے پاس تو بڑی مال و دولت ہے، بڑی روزی ہے، تو یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس کا مطلب باطنی رزق بھی ہے، دل کا اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے دل کو کوئی استبل نہیں بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو وہ گزرگائے جلیل اکبر است ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے، کلزم کا بیر عمیق ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی وسعت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر پوری کائنات ایک رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ جو ایک حدیث شریف ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ جو بنی آدم ہے تمام کا تمام، اس کا جو قلب ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ ہے۔ سبحان اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اور جو زیغ والا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیغ کی طرف ہی موڑ دیتا ہے، اور جو ہدایت والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم اس سے استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے مولا کرم کر، میرے پہ اپنی عنایت کر دے، اور وہ پھر کرم کرتا ہے، پھر وہ ہدایت کی طرف ہمارے دل کو موڑتا ہے۔ اس سے گداز بھی پیدا ہوتا ہے؟ جی بالکل، گداز بھی پیدا ہوتا ہے۔ دل میں گداز ہی تو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، اور اگر ایک آنسو نکل جائے اور جو گداز پیدا ہو جائے، یہ تو میڈیکل بھی سائنس کہتی ہے کہ یہ آپ کا سٹریس ریلیز کر دیتی ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جی بے شک، یہ کون سی شکستگی ہے؟ دیکھیں آپ کے دل میں جب درد دل، تو دل میں نا نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی جو شکاوت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس میں سعادت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرم دل کو پسند کرتا ہے۔ واہ واہ، جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس کی مخلوق کے ساتھ التفات کرتے ہیں، جو اس کی مخلوق کے درد پہ روتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نا گداز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب 2 آنسو اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں نا، تو یہ تو خیر ایک جزوی فائدہ ہے کہ جو ہمارا سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل شروع ہونا شروع۔ اخلاص سے اور ایثار سے بھی کچھ دل کی بہتری ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس سے بھی ہوتی ہے۔ اور اصل میں جو ہمارا دل مردہ پڑتا ہے نا، وہ ہم جب حرام پہ دل کو لگا دیتے ہیں، 2 چیزیں صوفیہ کرام نے کہا ہے بڑی ضروری ہیں، عقل حلال و صدق مقال۔ اچھا، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے ہیں وہ بھی دل کو نرم کر دیتی ہیں، خشیت پیدا کرتی ہیں، لیکن کئی دفعہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ صوفیہ کرام یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہزارہ میگا واٹ کی بجلی آ رہی ہو نا، تو لکڑی کا ایک ٹکڑا آپ آگے رکھ دیں، وہ کنڈکٹ نہیں کرے گا، آگے نہیں گزرے گا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم زبان سے پڑھتے ہیں دل تک اس نے جانا ہوتا ہے، لیکن زبان سے دل تک حسد، غیبت، جھوٹ، اس کے کتنے لکڑی کے ٹکڑے آ جاتے ہیں، کتنے حجابات آ جاتے ہیں، وہ اس کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ اب کیسے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں آج ضرورت میڈیا ڈائٹ کی ہے۔ ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، تو ہم نے میڈیا ڈائٹ بھی کرنی ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ جو ہمارا سوشل میڈیا فاسٹنگ کرنی ہے، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ آپ ہر وقت جب آپ کو ایک فلو آ رہا ہوتا ہے، ایک انفلکس آ رہا ہوتا ہے میڈیا سے، بڑا زہریلا مواد آ سکتا ہے، بڑا لچر مواد آ سکتا ہے، تو وہ انفلکس جب آپ کے دل پہ آتا ہے نا، تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک اس نے فلٹر بھی تو کرنا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جگر رکھا ہے، وہ خون کو فلٹر کر رہا ہے، اسی طرح جو چیز ہمارے اندر آتی ہے اس نے وہ فلٹر ہو کے جانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مسلسل ہم بری چیزیں اس کو کریں گے تو پھر ہمیں ضرورت پیدا ہو جائے گی کہ اپنے قلب کو ڈی ٹاکسیفائی کریں۔ دیکھیں ہم اپنے اس ظاہری جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں، میں روز نہاتا ہوں، صاف ستھرا رکھتا ہوں، ملٹی وائٹامن کھاتا ہوں، واک کرتا ہوں، پھر بھی یہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے قلب کا، اپنی روح کا کبھی خیال رکھا؟ کیا کبھی کسی معالج القلوب، طبیب الارواح کے پاس ہم گئے؟ ہم بالکل نہیں جاتے۔ ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ اپنی غفلت سے بھی غافل ہیں۔ ہمارا قلب اتنا غافل ہے کہ اس کو اپنی غفلت کا بھی نہیں پتا۔ یہ تو دردناک ترین صورت ہے۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا، میں اس کے لیے نا حضرت امام جعفر صادق نے بڑی پیاری بات کی ہے، نوجوانوں کو آپ نے پیغام دینے والی بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عالم بنو۔ اچھا، یعنی آپ نے اپنے زمانے کا عالم بننا ہے، آپ کو پتہ ہونا ہے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے۔
کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں ہمیں دنیا میں نا ہر انسان لابنگ کر رہا ہے, ہر ملک لابنگ کر رہا ہے, مختلف جو ہے نا نیشنز کی یونینز بنی ہوئی ہیں, وہ اپنی انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. اب انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خیالات ہیں. نہیں یار, یہ تمہارے اندر ریکارڈنگز ہیں, وہ ریکارڈنگ ہم باہر نکال رہے ہیں. ہماری کرٹیکل تھنکنگ سسپینڈ ہو گئی ہے. اسلام جو ہے نا ہمیں کرٹیکل تھنکنگ کا کہتا ہے. تو آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ اپنے زمانے کے عالم بنو, یعنی اینٹیسپیٹ کرو کہ آگے کیا وقت آ رہا ہے, اینڈ اسٹے ریلیونٹ. اب ہم نے اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ آگے کیا وقت ہے, اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے, اپ ڈیٹ رکھنا ہے, اور دنیا کے بھی اسناد اور آخرت کے بھی اسناد ہم نے سمیٹنے ہیں.